أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا۔ طاعات، عبادات، روزوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دن خوشی کا عطا فرمایا تھا، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر کہتے ہیں روزہ ختم کرنے کو۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے منع ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ جیسے رمضان کے مہینوں میں روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، اور جو بندے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ عید کے دن اللہ کا حکم ہے کہ یہ یوم الفطر ہے، جسے خوشی کا دن ہونے کی وجہ سے عید الفطر کا نام دیا گیا۔ اس دن روزہ نہ رکھنا اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اللہ پاک کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، یہ اطاعت ہے، اس پر اللہ اجر دیں گے۔ عید الفطر کا دن تھا، اللہ کا حکم تھا روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، یہ اطاعت ہے، اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارنا، اللہ اس پر بھی اجر دیتے۔ خوشی کا یہ دن گزر گیا، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عاد یعود عیدن کے معنی وہ خوشی جو بار بار لوٹ لوٹ کر کے آتی ہے۔ ہر سال اللہ پاک یہ دن ہمیں عطا کرتے ہیں، اور اس دن کے متعلق ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم اکل و شرب و بعال، کہ یہ دن اللہ نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا نزول تسلسل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنی رحمت روک لیتے ہیں، یعنی بارش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے۔ میں نے رمضان المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ میری امت اگر اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو میری امت میں جو صاحب ایمان ہے ان میں سے کوئی بھی ننگا یا بھوکا نہیں رہے گا۔ یعنی قیامت تک اللہ کا نظام یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صاحب مال بنائیں گے کہ جو اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس امت میں جو غریب ہیں ان کی بنیادی ضرورت اللہ پاک اس زکوٰۃ کے ذریعے سے پوری کر دیں گے۔ کوئی بھی صاحب ایمان ننگا یا بھوکا نہیں رہے گا۔ رمضان المبارک گزر گیا، عید کا دن آیا، وہ بھی گزر گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ایام چل رہے ہیں، اگر مہینوں کے موسم کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو یہ بارش ہونے کے ایام، لیکن بارش تاخیر سے ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں بارش نہیں ہے۔ ہم ان علاقوں میں رہنے والے ہیں جہاں بارش نہیں ہے۔ پانی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ ماضی میں بہت سارے شہر ایسے تھے جو کبھی آباد تھے،
لیکن اب وہ غیر آباد ہے، کھنڈرات کی شکل میں ہے، تاریخ کا ایک حصہ بن چکے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ کیا وجہ تھی کہ بسا بسایا شہر آج کھنڈرات کی شکل میں ہے؟ لوگوں نے اپنے مکانات چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، کھیتی باڑی چھوڑ دی، باغات چھوڑ دیے، اور لوگ پورا کا پورا شہر اور پوری بستی اس جگہ سے اٹھ کر کے کہیں اور چلی گئی۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، ایسے بہت سارے آپ کو کھنڈرات ملیں گے۔ اس جگہ کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ ظاہر بات ہے، پانی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو زندگی بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے، کیا اس کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ مکہ مکرمہ ایک غیر آباد جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری کیا، آج مکۃ المکرمہ کے نام سے وہ بستی جانی جاتی ہے۔ جس جگہ پانی نہ ہو لوگ مجبور ہو کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ ظاہر بات ہے، پانی نہیں ہے، آدمی بنگلے میں رہے تو کیسے رہے، جھوپڑے میں رہے تو کیسے رہے، کاروبار کرے تو کیسے کرے؟ پانی بنیادی ضرورت ہے، اور اگر بنیادی ضرورت سے لوگ محروم ہو جائیں تو پھر بستی بستی نہیں ہے، یہ ویرانہ ہو جاتا ہے۔ بارش بنیادی ضرورت ہے، پانی پر اللہ پاک نے ہر چیز کی زندگی کا مدار رکھا ہے۔ بارش کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، مکمل زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی علامت ہے۔ جو قوم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کا نزول تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو اور جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے، نافرمانی پر تر جائے، تو پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے انتقام لیتے، اور انتقام کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت پر مہیا نہیں ہوتی، موسم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بے موسم بارش ہوگی، اور جو بارش کا موسم ہوگا اس میں بارش نہیں ہوگی۔ ابتدائی ایام ہیں بارش کے، موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بارش کے ابتدائی ایام ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس پر ابھی سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر بارش میں تاخیر ہو رہی ہے تو بارش کی تاخیر کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ موسم گزرتا رہتا ہے، اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد پھر لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے، توبہ و استغفار کی تلقین کی جائے، نماز استسقاء ادا کی جائے، زکوٰۃ و صدقات کا جائزہ لے کر کے اس کی تکمیل کی جائے۔ ہم شروع سے ہی اس کی فکر کریں، حدیث پاک قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ نوح میں ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش اللہ پاک برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے سے، اولادوں کے ذریعے سے۔ اولاد میں اللہ پاک نے بنین کا تذکرہ کیا، یعنی لڑکوں کے ذریعے سے، اولاد میں اللہ لڑکے عطا کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگلے گی، زمین سرسبز و شاداب ہوگی،
ہماری ضرورت کی ساری چیزیں زمینوں سے اللہ پاک ہمیں عطا کریں گے. زمین میں اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں جاری فرمائیں گے اور اپنے بندوں کی اور مخلوقات کی ضروریات اللہ پاک پوری کریں گے. استغفار دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو آدمی عملی طور پر اللہ کے حکموں کی تابع داری اور فرما برداری پر آ جائے. نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، جائزہ لے کر کے زکوٰۃ کو مکمل کرے. اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہو تو آدمی اللہ کے تابع داری اور فرما برداری پر آ جائے. یعنی عملی طور پر آدمی گناہوں کا راستہ چھوڑ کر کے طاعت اور بندگی کے راستے پر آ جائے. ایک استغفار تو یہ ہے. دوسرا استغفار جسے ہم توبہ و استغفار کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں کو ترک کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے اور یہ طے کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. گناہ ترک کر دے. یعنی توبہ اس کو نہیں کہتے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے نافرمانی کا خاتمہ ہو. اگر گناہ کر رہا ہو تو گناہ چھوڑ دے. اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کوتاہی ہو رہی ہو تو کوتاہی بند کر دے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگے اور اسی کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا، نافرمانی نہ کرنے کا، کوتاہی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے. جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب تک تیری نافرمانی ہوتی رہی، اب تک مجھ سے کوتاہی ہوتی رہی، اب تک میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، آج سے میں گناہوں کو ترک کر رہا ہوں، تیرے حکموں کی تعمیل کروں گا. جو مجھے عبادتیں اور تعمیل حکم کرنا چاہیے تھا، مجھ سے کوتاہی ہوئی، آج سے کوتاہی نہیں ہوگی. میں تیرے حکموں کو پورا کروں گا اور آئندہ کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوگی اور گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے بندہ اس بات کا اقرار کرے اپنی زبان سے، یہ بھی توبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی فطرت اللہ پاک نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادے اللہ نے جمع کیے. جس مخلوق میں خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتوں میں شر کا مادہ ہی نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم دیا گیا. ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے ہیں. اور جن میں شر ہے وہ جنات اور شیاطین ہیں. انسانوں میں اللہ پاک نے دونوں مادے رکھے، یہ خیر اور شر دونوں کا. یہی وجہ ہے کہ ہم سے توبہ کر لینے کے بعد پھر ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، سب سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی کوتاہی ہو جاتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو پھر اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے. یعنی توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کا اعادہ کر لیتے، گناہوں پر کوتاہیوں پر اڑے نہیں رہتے. تو ہم سے اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ پاک اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ واپس آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے در سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ واپس آئے. اور جب وہ بندہ واپس آتا ہے تو اللہ اس سے بے پناہ خوش ہوتے، بے پناہ خوش ہوتے. اگر ہم نے توبہ کی اور پھر گناہ ہو گیا، اللہ سے پھر توبہ کریں. کسی نے کہا ہے نا، جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن.
دور تک ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، کہ شراب سے میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر میں توبہ کرتا ہوں تو سارے پیمانے توڑ دیتا ہوں، شراب کے سارے برتن توڑ دیتا ہوں۔ اب یہ سلسلہ ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہوتی ہے کوتاہی ہم سے۔ اس لیے آج بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم بنتا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم سے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، ہم جائزہ لیں، حساب و کتاب کو دیکھیں، اگر ہمیں محسوس ہو کہ کچھ کسر رہ گئی ہے تو ہم اس کو پورا کریں۔ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ کا ادا کرنا اپنے مالوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اپنے مالوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو قوم اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتی ہے ان کا مال کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا، خشکی پر ہو یا تری میں ہو، اللہ پاک اس کے مال کی حفاظت فرماتے۔ زکوٰۃ اپنے مالوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی خیرات و برکات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ و صدقات کی وجہ سے اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ظاہر بات ہے قرض اسے کہتے ہیں جو واپس کیا جاتا ہے، قرض اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو دیا گیا اور وہ مال واپس آئے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں ہم جو دیتے ہیں یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم کچھ مال اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی بھی عنوان سے اللہ کے غریب اور ضرورت مند بندوں کو دیتے ہیں تو وہ مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر مستحق اور ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی اللہ پاک کریں گے۔ وہ مال برکتوں کے ساتھ اللہ پاک لوٹائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اور جو دینے والا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مالوں کی حفاظت کا اور مالوں میں اضافے اور خیر و برکات کا سبب ہے۔ یہ نہیں، حضور نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ينقص مال من صدقہ، حضور نے قسم کھا کر کے یہ جملہ فرمایا کہ صدقہ سے، یعنی صدقات واجبہ ہو یا صدقات نافلہ ہو، یعنی زکوٰۃ ہو اور جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، صدقہ ہو، یہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں دکھتا ہے کہ 100 روپے میں سے ہم نے زکوٰۃ اگر نکالی تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ کا نکلا، 2.5 روپیہ ہمیں کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی بھرپائی اللہ پاک کر کے دیں گے۔ یہ اعتماد اور یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ میں نے دیا ہے، اللہ مجھے برکتوں کے ساتھ دوبارہ دیں گے۔ اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس بات کا اہتمام ضروری ہے۔ صدقہ یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کو دور کرتا ہے، آئی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ پاک ٹالتا ہے۔
الصدقۃ تدفع البلاء وتدفع غضب الرب، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایصال ثواب میں سب سے بہترین عمل کون سا؟ سب سے آسان عمل آدمی کچھ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، آدمی کچھ نفل نماز پڑھے، نفل روزے رکھے اور اس کا ثواب مرحومین تک پہنچائے، سب سے آسان طریقہ۔ لیکن اللہ کے نزدیک ایصال ثواب میں سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرے اور مال خرچ کر کے اس کا اجر و ثواب مرحومین کو پہنچائے۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے ایصال ثواب کے تئیں۔ اس لیے اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے کہیں اگر ضرورت مند لوگ ہوں اور پانی کی ضرورت ہو کہ ان کی پانی کی ضرورت پوری کر دینا، کنواں کھدوا دینا، بورنگ کروا دینا، پانی وہاں پہنچے، کوئی ایسا طریقہ پیدا کر دینا کہ وہاں کے لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بہترین صدقہ اور بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ مال خرچ کرنا۔ آج مجھے ایک اپیل دی گئی، ہمارا یہ شہر ہے مسجدوں کا، میناروں کا شہر ہے الحمدللہ، اور ہم لوگ اس کے تئیں فکر مند بھی رہتے، اور ہم میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں اس موقع کو کہ ہمیں وہ موقع ملے تو ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں۔ بجرنگ باڑی میں مسجد و مدرسہ سردار حجین کے نام سے آج سے 5-6 سال پہلے 5 لوگوں سے زمین خریدی گئی، 5 مالک تھے جن کی زمینیں ملی ہوئی تھی، وہ جگہ خریدی گئی، 2400 اسکوائر فٹ کی جگہ 1 کروڑ 8 لاکھ روپے میں خریدی گئی۔ 5-6 سال کی محنت سے وہاں کے نوجوان اور وہاں کے کچھ ان کے سرپرست حضرات محنت اور جد و جہد کر کے انہوں نے تقریباً 80 لاکھ روپیہ ادا کر دیا ہے۔ 28 لاکھ روپیہ ابھی بھی ادا کرنا باقی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے تعاون کیا اور ہم لوگوں کا تعاون انہیں حاصل رہا، اتنی بڑی رقم انہوں نے ادا کر دی۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ غیر مسلم کی زمین بھی ہم نے اس میں خریدی اور اسی کا پیسہ دینا باقی رہ گیا ہے۔ ظاہر بات ہے 5-6 سال کا عرصہ اگر کسی کی جگہ ہو، اس نے فروخت کیا مسجد کے لیے اور ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ شخص کتنے دنوں تک انتظار کرے گا؟ 5-6 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، لوگ زیادہ سے زیادہ مدت سال بھر کی دیتے، لیکن صرف مسجد کی وجہ سے وہ غیر مسلم آج بھی اس پر تیار ہے کہ مجھے میری رقم دے دی جائے تو میں اس سودے کو دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہر کے حالات کچھ اس طرح کے رہے کہ ان کی جدوجہد اور کوشش کے بعد بھی آج 28 لاکھ روپے کی رقم دینا باقی ہے۔ ان کی یہ گزارش ہے ذمہ داروں کی کہ جامع مسجد میں آپ اگر اپیل کر دو گے تو الحمدللہ جامع مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان جیسے خیر کے مواقع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے۔ پورے شہر کو اس بات کا علم ہے کہ جس بات کے لیے جامع مسجد میں اپیل کی جاتی ہے، مالیگاؤں جامع مسجد کے مصلیان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر کے ان کا تعاون کرتے۔ آج اس موقع پر ان کی طرف سے یہ گزارش ہے، میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، بڑوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آپ اس مسجد کا تعاون کریں۔ 28 لاکھ روپے کی رقم لوگوں کے لیے بڑی رقم ہے، لیکن مالیگاؤں والوں کے لیے بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر ہم آج اس وقت جو لوگ موجود ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم اس کی خریدی میں تعاون کریں گے، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، جس کی جیسی حیثیت ہو،
اپنی آخرت کے پیش نظر مسجد کے لیے آپ جگہ خرید رہے ہیں، جب یہ جگہ خریدی جائے گی اور اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے گا تو یہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی، اور جب تک دنیا رہے گی انشاءاللہ سجدوں سے یہ جگہ آباد رہے گی اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آج آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ تعاون کسی درجے میں آپ کو مشکل لگے، لیکن کل جب اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا آنکھ بند ہوئی ہم سب کچھ چھوڑ کر کے آگے۔ وہی اسی میں سے کچھ اگر اللہ کے گھر کے لیے زمین کی خریدی میں ہم تعاون کرتے تو آج جو ہمیں مل رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہمیں ملتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی مرحوم پر کوئی ایصال ثواب ہوتا ہے یا اس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کوئی ایسا خیر کا کام کیا جو صدقہ جاریہ ہے تو روزانہ اجر و ثواب خان میں سجا کر کے اس کی قبر میں اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو قرب و جوار میں جتنی قبریں ہوتی ہیں وہ سب اس پر رشک کرتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ روزانہ اس کے پاس نیکیوں کا تحفہ آتا رہتا ہے۔ آپ سوچو، کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ دریا شود، تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی بڑی مقدار میں ہو جاتا ہے۔ روزانہ اگر اجر و ثواب ملتا رہے گا تو قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ نہ معلوم کتنا اجر و ثواب اللہ عطا کریں گے، ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ اپیل ہے، آج وہ یہاں چندہ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ان کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کی طرف سے تعاون کا پروگرام ہوگا۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بجرنگ باڑی میں مسجد و مدرسہ سردار حجین کے تعلق سے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے گھر کے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے آپ وہاں پہنچا کر کے رسیدیں لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے تعاون کے لیے آپ کے پاس آئیں، آپ ان کا تعاون کر دیں۔ الحمدللہ ہمارا شہر اس کے لیے بیدار ہے۔ جہاں کہیں مسجد کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے الحمدللہ لوگ تعاون کرتے ہیں، مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ مسئلہ زمین کی خریدی کا ہے، اس علاقے میں وہاں کے لوگوں کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے پیش نظر وہاں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا اندیہ ظاہر کیا تھا مفتی آصف صاحب کو، اور مجھ کو انہوں نے سرپرست بنایا تھا کہ آپ سرپرستی کرو، ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کام کے لیے۔ وہ لوگ اپنی محنت بھر کوشش بھر انہوں نے کام کیا، لیکن بہرحال آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ضرورت باقی ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ مسجد و مدرسہ سردار حجین کی زمین کی خریدی کے سلسلے میں آپ اپنا تعاون دیں، اور 28 لاکھ روپے کی رقم جو دینا باقی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو ہمت اور حوصلہ دے، آپ تعاون کر دیں۔ زمین کی خریدی کے بعد مسجد کی تعمیر کا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بڑا مسئلہ زمین کا ہوتا ہے، بڑا مسئلہ زمین کا ہوتا ہے، اور جب زمین مہیا ہو جائے تو پھر مسجد کی تعمیر آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔